لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والقمر إذا اتسق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق اللہ العظیم. جی سجدہ ہم سب پہ لازم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ہم کلاس کے بعد سجدہ جو ہے وہ ضرور کریں گے. پہلی آیت اذا السماء انشقت. اذا زمانے کو ظاہر کر رہا ہے, زمانے کے طور پہ آ رہا ہے. اذا میلنگ کیا لیں گے ہم جب. السماء ہوا کیا, اس کے اندر سے جو فاعل تھا اس کو باہر لایا گیا, جملہ اسمیہ بن گیا. السماء مبتدا بن گیا اور انشقت کیا بن گیا, اس کی خبر بن گیا. اب یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر آ رہی ہے, اور یہ خبر کیا ہے, پہلے خبر کو پہچان لیتے ہیں. فعل ماضی واحد مؤنث, مادے کے الفاظ کیا ہیں جی اس میں, شین قاف قاف, یہ اس کے مادے کے الفاظ ہیں. اور اس سے جو فعل بنتا ہے وہ ہے شقا یشقو. شقا یشقو شقن, شقا یشقو شقن پھاڑنا, شقا یشقو شقن پھاڑنا. اب یہ کون سے باب میں جا رہا ہے جی, باب انفعال میں. دیکھیں شروع میں الف نون زائدہ ہے, آگے وہ انفعل ینفعل, انشقا ینشقو, انشقا ینشقو, انفعل ینفعل. اچھا اب یہاں سے بن رہا ہے انشقت. باب انفعال میں جب جاتا ہے کوئی مادہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام کو مکمل طور پہ کر دینا, اس کام کو کرنا مکمل طور پہ. شقا یشقو کا مطلب پھاڑنا, اور انشقا پھٹ جانا, پھٹ جانا. یہاں ہے پھاڑنے کا میننگ شقا یشقو, اور انشقا میں ہے پھٹ جانا. مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم گرامر پڑھ رہے تھے میں نے ایک ایگزامپل دی تھی, میں نے پین توڑا اور وہ ٹوٹ گیا. کسرت القلم وانکسر, کسرت القلم وانکسر. شققت میں نے پھاڑا, وانشقا اور وہ پھٹ گیا. تو یہاں کیا ہے, اس کا پھٹنا, واحد مؤنث. تو جب آسمان پھٹ جائے گا, چونکہ قیامت آنے والی ہے. یہاں پہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اذا کی آپ یوں بھی میننگ کر سکتے ہیں, ایک محذوف ہے پیچھے, اذکر آپ بتا دیں, اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا. آگے کیا ہے جی, وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا, وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. واو حرف عطف. اب آذینت واحد مؤنث فعل ماضی, واحد مؤنث فعل ماضی. اس کے پہلے مادے کے الفاظ نکالتے ہیں, وہ کیا ہے جی, حمزہ
ذال نون، اذینا یأذنو، اذینا یأذنو، صحیح ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ پرمیشن دینا۔ اب اس کا مطلب یہاں پرمیشن دینے میں نہیں آ رہا، اس کی ایک ریزن بن رہی ہے، یہ جو لام پریپوزیشن آ رہی ہے، حرف جر آ رہا ہے، یہ اس کے ساتھ جب فعل کے ساتھ ملتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا جب کچھ فعل ایسے ہیں جن کے ساتھ پریپوزیشن آتی ہے تو اس کے میننگ کو چینج کر دیتی ہے۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کیا چینج ہے۔ پہلے یہ دیکھ لیں آذینت واحد مؤنث کیوں ہے؟ ہاں جی، سما، چونکہ ابھی سما کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہاں پہ ربُّهَا مرکب اضافی، اس کا رب، اب ہاں پھر کدھر جا رہا ہے؟ پھر آسمان کی طرف، چونکہ واحد مؤنث ہے۔ ربُّهَا، اس کا رب، اگلی بات ہم بعد میں کرتے ہیں۔ اچھا جی، آذینت اور لام کے ملنے سے، آذینہ پلس لام کے ملنے سے میننگ بنتا ہے ٹو پرمٹ، ٹو پرمٹ، اجازت ملنا۔ یہاں پہ جی آذینہ پلس لام ٹو الاؤ اور ٹو پرمٹ، اور آذینہ کے ساتھ جب الا کی پریپوزیشن آ جاتی ہے تو میننگ بن جاتے ہیں ٹو اٹینٹیو، ٹو بی اٹینٹیو۔ اب یہاں پہ انہوں نے میننگ اس کا یہ لکھا ہے اجازت ملنا، یعنی وہ کان لگائے ہوئے ہے، وَأَذِنَتْ، وہ پرمیشن کا انتظار کر رہا ہے، لِرَبِّهَا، اپنے رب کی طرف سے، یعنی آسمان اس وقت کیا ہے؟ منتظر ہے کہ اس کا رب اس کو کب حکم دے گا کہ تو پھٹ جا، تو وہ کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا۔ وَحُقَّتْ، واو حرف عطف، کیا مادہ ہے جی حقت کا؟ ہا قاف قاف، ہا قاف قاف۔ اب یہ فعل ماضی ہے، تا مؤنث کے لیے آ رہی ہے، اور یہ پھر وہی آسمان کی بات ہے، اور یہ فعل ماضی مجہول ہے۔ فعل ماضی کیا ہے؟ مجہول۔ حقت واحد مؤنث فعل ماضی مجہول جس کا فاعل کا تذکرہ نہ کیا جائے، اس کا نائب الفاعل ہو، اس کا نائب الفاعل وہی ہے سماؤ، تو یعنی یہ ہے حق ہونا، یعنی اس پر حق ہے، اس پر واجب ہے، اس پر لازم ہے یہ بات۔ وحقت، اور آسمان کو یہ لائق ہے، کیا لائق ہے؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اس کو یہ لائق ہے کہ وہ جب اس کو آرڈر ملے کہ تو پھٹ جا تو وہ پھٹ جائے۔ قیامت قائم ہوگی بدترین لوگوں پر۔ اب آسمان کا پھٹنا اور یہ تمام عذاب جو ہیں، تمام جو ہولناک مناظر ہیں قیامت کے، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے اس قسم کے مناظر کو دیکھنے سے۔ واقعی جن پہ قیامت قائم ہوگی وہ بدترین لوگ ہوں گے یہاں کے۔ اچھا جی، الف، حمزہ، ذال اور نون جب یہ باب تفعیل میں جاتا ہے تو بنتا ہے اذن یؤذن، یہ ہے وہ اذان دینا۔ اذن یؤذن اذانن۔ اب آپ نے کسی کو پوچھنا تم نے اذان دے دی تو آپ کیا کہیں گے؟ اذنت، اذنت، اذان دینے کے میننگ میں اس میں پکارنا۔ لیکن نارملی یہ جو ورڈ ہے، جب میں ڈکشنری میں گیا تو وہاں انہوں نے اس کا میننگ یہی لکھا ہوا تھا، دعا الی الصلاۃ، یعنی یہ اسپیشل ورڈ ہے نماز کی طرف پکارنے کے لیے، اور وہ دوسری پکار اس کے لیے ندا ہے، یعنی دوسرا پکارنا، یہ اسپیشلی اذان کے لیے ہے۔ اور اس کا انگلش میں میننگ تھا ٹو کال فار پریئر، ٹو کال فار پریئر۔ اذن یؤذن اذانن، اذنت، میں نے اذان دے دی۔ هل اذنت، کیا تم نے اذان دے دی؟ نعم اذنت، ہاں میں نے اذان دے دی۔ آگے کیا جی؟ مؤذن وہی اذان دینے والا، اسی سے اسم الفاعل کا صیغہ مؤذن، اذان دینے والا۔ آگے کیا جی؟ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، ہاں جی، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب الارض، اسی طرح پھر مبتدا کر دیا، فاعل کو باہر نکال لیا گیا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ، اور جب زمین، اب زمین چونکہ مؤنث ہے، مدت، میم دال، دال مادہ ہے، مدہ یمدو، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو پرولونگ، ٹو لینتھن، بچھ جانا، کھل جانا، واسٹ ہو جانا۔ اب ایک تو یہ بات ہے کہ ہم اس کا فعل دیکھیں، دوسری آپ نے یہاں پہ بھی بات تھی، شقہ یا شکو، حقہ آ گیا، پھر مدہ آ گیا۔ اب یہ کیا ہیں؟ یہ مضاعف ہیں۔ دیکھیں مادے تین ہیں لیکن کیا ہے اس میں مرجنگ ہو رہی ہے۔ یہ غیر صحیح افعال ہیں، ان میں مادوں کی تکرار موجود ہے، اور مادوں کی تکرار غیر صحیح افعال کہلاتے ہیں، اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آخری جو دو ہم تکرار ہو رہی تھی اس کو مرج کر دیتے ہیں۔ مدہ یمدو، مدت، یہ پھر وہی فعل ماضی مجہول کہ جب زمین کو کیا کر دیا جائے گا؟
بچھا دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا۔ اب پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر سے سب کچھ اڑ جائے گا، سب خالی ہو جائے گی اور اسے پھیلا دیا جائے گا، کیونکہ اس کے بارے میں مزید ہم جب تشریح پڑھیں گے ہم وہاں پہ اس کو دیکھ لیں گے۔ آگے کیا ہے جی؟ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ اس کے بارے میں جو القاء، اس کا میننگ ہوتا ہے نکال دینا۔ میننگ کیا ہے جی؟ نکال دینا۔ القا یلقی باب افعال میں القا یلقی، لام قاف اور واو مادہ ہے، اس کا لام قاف واو مادہ ہے، باب افعال میں گیا، بن گیا القا یلقی۔ واحد مؤنث آ رہا ہے، فعل ماضی واحد مؤنث، اس کا فاعل کون ہے؟ وَأَلْقَتْ، اور وہ نکال دے گی، ما صلہ جو، فیہا، فی حرف جر، ہاں مؤنث پیچھے زمین کی طرف، جو کچھ اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ باب تفاعل، خا لام اور واو مادہ ہے، خا لام اور واو مادہ ہے۔ اس کے ہم دو باب کی ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ ایک باب تفعیل میں دیکھ لیں اس کو، وہاں پہ بنتا ہے خلا یخلی، خلا یخلی۔ اچھا، خلا یخلی سے تخلی کا امر بنائیں، تا ڈراپ کر دیں اور آخری کو ساکن کریں گے تو کیا؟ یا ڈراپ ہو گیا، کیا بن گیا جی؟ خلی۔ یہ سنتے رہے نا، خلی، وہ خلی ایسے بنتا ہے۔ خلی کا مطلب ہے ترک کر دو، چھوڑ دو، خلی خلی کرتے ہیں نا، اسے کیا مطلب؟ ہاں جی، وہ خلی والی جو کرتے ہیں نا، وہ یہی ہے خلی۔ خلی کا مطلب ہے ترک کر دو، لیو اٹ، ڈونٹ گیو اٹ امپورٹنس، خلی کرو اس کو۔ ٹھیک، ہم جب عرب میں آئے تو یہ ورڈ میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم نے سیکھا خلی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ہاں جی، ایسے ہی ہے خلی، کیونکہ ہم خلی والی اتنا زیادہ سنا کہ بس ہمیں پتہ چل گیا خلی کا مطلب کیا ہے۔ اچھا جی، تخلت، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، وہ نکال دے گی جو اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی، ایمپٹی آؤٹ ہو جائے گی، اپنا بوجھ سارا نکال پھینکے گی۔ آگے کیا ہے جی؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ پھر وہی بات کہ زمین کو یہ لائق ہے، اس کا یہ حق ہے کہ وہ کیا ہے؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، کہ وہ کان لگا کے بیٹھے اور اپنے رب کے حکم کے اوپر فوراً عمل کرے۔ اگلی آیت کیا ہے جی؟ یہاں سے ایک بہت پیارا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ یا ایھا الانسان، یا حرف ندا، ہاں جی، جزاک اللہ۔ یا حرف ندا، الانسان چونکہ معرف باللام آ رہا تھا جس کو پکارا جا رہا ہے، اور یہ ہم نے پڑھا تھا جب معرف باللام کو پکارا جاتا ہے تو بیچ میں جو ایھا آ جاتا ہے، کیا اس کی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، ہم اس ڈیٹیل میں کسی دن جائیں گے۔ یہ ایھا پورا ایک اس کی پورا ایک چیپٹر ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں۔ فی الحال آسانی کے لیے ہم نے جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، بک میں بھی پڑھا تھا کہ انسان جب معرف باللام ہوتا ہے اور اسے پکارا جاتا ہے تو بیچ میں مؤنث کے لیے آتا ہے ایتھا اور مذکر کے لیے ایھا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، بیسیکلی تھا انت قادح، کیا ہے جی؟ انت قادح، تم کیا ہو؟ مشقت کرتے ہو، محنت کرتے ہو، تکلیف اٹھاتے ہو۔ قادح کا مطلب ہے تکلیف اٹھانے والا، قادح۔ انک قادح، اب انا حرف تاکید آیا، اس نے انتا کو کیا کر دیا؟ نصب کر دیا، اور نصب کا ضمیر آئی کاف، انکا، یقیناً تم کیا ہو؟
تکلیف اٹھاتے ہو، محنت کرتے ہو. کس چیز کی محنت کرتے ہو؟ الی ربک، یہ متعلق خبر ہے اپنے رب کی طرف، اور قدحن اس کی تاکید کے لیے ہے. بہت محنت کرتے ہو، بہت تکلیف اٹھاتے ہو، یعنی اپنے رب کی طرف تم جا رہے ہو، اس کے لیے تم بہت محنت کر رہے ہو، بڑی تکلیف اٹھا رہے ہو. فملاقیہ، یعنی ہاں جی، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ کس لیے؟ اس سے ملنے کے لیے. ملاقیون، ملنے والا، اور کس سے؟ اپنے رب سے ملنے والے ہو. یہ تکلیف اٹھاتے اٹھاتے، محنت کرتے کرتے تم اپنے رب سے جا ملو گے، تم اسے جا ملو گے. یہاں پہ ایک ڈیٹیل ہے تھوڑی سی کہ یہ تکلیف کیا ہے. یہاں 3 اقوال لکھے ہوئے تھے. ایک قول میں یہ پڑھ رہا تھا کہ جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ آپ دنیا میں اتنی مشقت اور محنت کر رہے ہیں، اور اس کے اینڈ پہ کیا ہے کہ آپ اپنے رب سے جا ملیں گے. لیکن اکثر علماء نے اس کو عموم کی طرف لیا ہے کہ یہ عموم انسان کی طرف خطاب ہے، کہ تمام انسانوں کے لیے. وہ کیا ہے کہ جی دنیا کی دوڑ دھوپ کر رہا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ صحیح راستے پہ ہے چاہے وہ غلط راستے پہ ہے. اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام انسانیت دنیا کی سفر کر رہی ہے، ماں کے پیٹ سے نکل کے رب کی طرف سفر کر رہی ہے، اور رب کی طرف جا رہی ہے. اور کہتے کامیابی یہ ہے کہ رب کی طرف لوٹتے ہوئے موت آئے اللہ کے راستے میں. یہ ہے کامیابی. ورنہ تو سبھی جا رہے ہیں، اگر کوئی مانے یا نہ مانے جا ضرور رہے ہیں. وہ ہندو ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ یہودی ہیں، اینی ون کدھر جا رہے ہیں جی؟ رب کی طرف لوٹ رہے ہیں، واپس وہیں جا ملنا ہے. تو اصل کامیابی کیا ہے؟ انسان کو موت آئے تو ہدایت پر آئے، ایمان پر آئے. پھر ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے میں وزٹ کر رہے تھے، اور وزٹ کرتے کرتے کیا ہوا، وہ ایک آدمی کے پاس پہنچے. وہ کافر تھا اور وہ اسلحہ تیار کر رہا تھا، اسلحہ بنا رہا تھا. اور آپ نے پوچھا بھی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کافر ہے. اور وہ بوڑھا تھا، اس کے چہرے سے بھی اس کے بڑھاپے کے آثار اور اس کی محنت کے آثار نظر آ رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کر رونے لگے. اسے کہتے کہ یہ ایسا بدبخت ہے کہ دنیا میں بھی سختیاں اٹھا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کتنی مشقت کر رہا ہے کمائی کے لیے، اور بدبخت آگے جا کے بھی ایک ابداً ابد عذاب کا شکار ہونے والا ہے اگر اس کی موت کفر پر آ گئی. اب دیکھ لیں کہ ہم ایک محنت کر رہے ہیں، کس طرح محنت کر رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں اپنے رب کے پاس جانے کے لیے. اور اصل محنت مشقت وہ ہے جو آپ اور ہم اٹھا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کافی ہے، کافی تو ہم کتنا بھی کر لیں. ایک انسان کیا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو وہ اللہ رب العزت کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو یہ ایک ہماری کوشش ہے، ہم اس میں محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ قبول فرما لے اور ہماری موت اسی راستے میں، اسی کار خیر میں آ جائے، اسی طرح پڑھتے پڑھاتے، سیکھتے سکھاتے، عمل کرتے گزر جائے. اور صاف ظاہر ہے کہ اگر ہماری موت خیر کے راستے میں آئے گی تو کامیابی انشاءاللہ اللہ کی ذات کی، اللہ کی رحم، اس کی رحمت سے یقین ہے کہ پھر کامیابی یقینی ہے انشاءاللہ. آگے کیا جی؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. فاء حرف عطف تو پھر کیا ہے؟ اما، جہاں تک تعلق ہے کس کا؟ من، اس کا. یہ ایک شرط ہے کیونکہ شرط کا پھر جواب بھی آئے گا. جہاں تک تعلق ہے من کا، وہ من کون؟ یعنی اس کا. اوتیا، حمزہ واو تا مادہ، حمزہ تا یا مادہ عطا یا عطی ہوتا ہے، لیکن یہ باب افعال میں جا رہا ہے. آتا یؤتی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایتا ان، دینا، ایتا ان، دینا. اور یہ ہے فعل ماضی واحد مذکر مجہول، یعنی آتا وہ اس نے دیا، اور اوتیا اسے دیا گیا، اسے دیا گیا. اب اس کا فاعل کون ہے؟ من، جسے دیا گیا. فَأَمَّا من اوتیا، جسے دیا گیا. کیا دیا گیا؟ کتابہ، کتابہ. مرکب اضافی نصب آ رہا ہے، جو مفعول ثانی ہوتا ہے، یعنی ایک مفعول آ رہا ہے، فاعل کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، اور مفعول ہمیشہ جو ہے وہ نصب میں آتا ہے. جس سے اس کا اعمال نامہ، یوں سمجھ لیں اس کی کتاب دی گئی، جسے اس کا اعمال نامہ دیا گیا. کیسے دیا گیا؟ اور دینا کے لیے با پریپوزیشن آتی ہے ساتھ. یمینہ، یعنی اس کا رائٹ، اس کا دایاں، اور یمین ان سے
یمینی جر چلا گیا، کیوں جر گیا؟ با نے اپنا اثر دکھا دیا، بھی یمینی ہی، جس سے اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ پہ دے دیا گیا۔ آگے کیا جی؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، فا تو پھر کیا ہوا؟ اب جواب آ رہا ہے، سوف ان قریب، یہ ان قریب کے لیے آتا ہے فعل مضارع۔ حاسبہ مفاعل باب ہے، فاعل یفاعل، حاسبہ یحاسب، حاسبہ یحاسب حساب لینے والا، حاسبہ یحاسب، احاسب میں حساب لینے والا ہوں۔ یہاں کیا ہوا؟ یحاسب مجہول واحد مذکر مضارع، مجہول واحد مذکر مضارع، اور ماضی کے الفاظ کیا ہیں؟ حاسین اور با۔ یحاسب اس کا حساب لیا جائے گا، اب یہاں مجہول بن رہا ہے اس کا، یعنی یحاسب اللہ حساب لے گا، یحاسب اس کا حساب لیا جائے گا، کس کا؟ من کا، من اوتی کتابہ بیمینہ، کیسا حساب لیا جائے گا؟ حسابا یسیرا، حسابا موصوف، اس کا حساب، یسیرا آسان سہل، اس کا آسان حساب لیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ ہمارے پاس چونکہ وقت مجھے نہیں لگتا آج یہ سورہ مکمل ہو پائے گی، یہاں پہ ایک بہت پیاری حدیث ہے، میں آپ سے شیئر کر دوں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ آسان حساب کیا ہوتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بعض نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ بندہ کے اعمال نامہ پر نظر ڈالی جائے گی اور اس سے درگزر کیا جائے گا، یعنی کوئی پوچھ گچھ اور جرح نہ کی جائے گی۔ بات یہ ہے کہ جس کے حساب میں اس دن جرح کی جائے گی، اے عائشہ اس کی خیر نہیں، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ صحیح مسلم۔ یعنی اصل حساب کیا ہے کہ اگر تو حساب لیا گیا برباد ہو گیا، جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو جائے گا، اور یہاں پہ آسان حساب بس نظر ڈالی جائے گی۔ پھر بڑی پیاری حدیث آتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والے اپنے بندے کو اپنی رحمت سے قریب کرے گا اور اس پر اپنا خاص پردہ ڈالے گا، اور دوسروں سے اس کو پردہ ملے لگے، یعنی دوسروں سے اوجھل کر دے گا اس کو۔ یعنی ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ کس طرح حساب ہوگا، وہ حدیث ہے یہ۔ پھر اس سے پوچھے گا کیا تو پہچانتا ہے فلاں گناہ فلاں گناہ؟ وہ کہے گا ہاں اے پروردگار مجھے یاد ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے سارے گناہوں کا اقرار کرا لے گا، اور وہ بندہ اپنی جی میں خیال کرے گا میں تو ہلاک ہو گیا، یہ میرا کام ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کو چھپایا تھا اور آج میں ان کو بخشتا اور معافی دیتا ہوں۔ پھر اس کو نیکیوں والا اعمال نامہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی اہل محشر کے سامنے صرف نیکیوں والا اعمال نامہ آئے گا، اور گناہوں کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردہ ہی میں ختم کر دیں گے۔ لیکن اہل کفر اور منافقین کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے متعلق برسر عام پکارا جائے گا، اعوذ باللہ۔ دیکھیں جی مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردے میں لیں گے، اسے گناہ بتائیں گے، حتیٰ کہ وہ گمان کر لے گا بھائی میری خیر نہیں، اور پھر ایک دم اسے کیا ہے کامیابی کا پروانہ پکڑایا جائے گا۔ یعنی یہ وہی بات ہے کہ آپ کسی بچے کو اتنا دباتے ہیں بھی یہ وہ تو کہے گا بھی آج تو میری خیر نہیں، اور ایک دم آپ اسے کلیئر کر دیں کہ بھائی تم کلیئر ہو، اندازہ کر لیں خوشی کی کیا، یہ تو دنیا کی بات ہے اور وہ ابدی کامیابی ہے۔ تو پھر اس کے لیے وہ کیسے ہوگا، ابھی اگلی آیت آئے گی کہ پھر اس کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں بہت زیادہ، کوشش کریں ہر نماز میں عام کثرت بنا لیں، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے لیے میرا حساب آسان کر دے، بس یا اللہ نظر ہی ڈالنا، باقی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ کی قدرت دیکھیں، اس کی رحمت دیکھیں، اس کا کرم دیکھیں، جب وہ پردے میں لے گا تو گناہوں کے جیسے دنیا میں پردہ رکھا وہ قیامت میں بھی رکھ رہا ہے، حالانکہ بخش دیا ہے، لیکن اللہ اس کو وہاں بھی رسوا نہیں کرنا چاہ رہا۔ اسی لیے چاہیے یہ کہ دنیا میں اگر کسی کے گناہ کا یعنی سامنے آ جائے تو اس پہ پردہ ڈال دیں۔ ایک بات ہم یاد رکھیں کہ ہمارے گناہوں پہ بھی پردہ ڈالنے والا ہے ایک، اگر ہم دوسروں کے پردے کھولیں گے
تو وہ ہماری تمام حفاظتوں کے باوجود ہمارے پردے کھول دے گا، اور اگر ہمارے پردے کھول دیے جائیں تو ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں۔ یہ احادیث کے الفاظ ہیں کہ تم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ خیر والا معاملہ فرما اور دوسروں کے گناہوں کی حفاظت کریں، الا یہ کہ وہ گناہ ایسا ہو جس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہو۔ یعنی اب اگر چور چوری کرتا ہے تو اب ایسا تھوڑی ہے کہ اس کے گناہ کو ہم چھپا لیں گے، نہیں، اس کو تو بتانا ہے۔ کیوں؟ وہاں پر ڈفرنٹ معاملات ہے، تعزیرات کے معاملات آ گئے۔ باقی اگر کسی کا کوئی پرسنل ایکٹ ہے جو گناہ جس کا، اچھا یہ وہ گناہ جس کا اثر اس کے اپنے اوپر ہے، کوئی ریپ کرتا ہے، اب وہ تو پردہ نہیں ہے نا، وہ تو بتانا ہے کہ بھئی فلاں یہ کام کرتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ویسے ہی جا کے کارروائی ڈالتا ہے اور ہمیں پتہ چل گیا ہے تو اس کی ہدایت کی دعا کریں، بجائے اس کے کہ اس کا ڈنڈورا پیٹ دیں۔ اگر وہ خبر مل جائے کسی کے گناہ کی، آپ اسے ہدایت کر دیں، اسے نصیحت کر دیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے گناہوں کا ڈنڈورا مت پیٹیں۔ ایک بات یاد، وہی بات دل میں رہے کہ وہ ستار ہے، اس نے میرا پردہ رکھا ہوا ہے، آج میں پردہ رکھوں گا اس ایمان کے ساتھ تو مجھے اللہ سے پورا گمان ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ وہ میری دنیا میں بھی پردہ رکھے گا اور آخرت میں بھی پردہ رکھے گا، وہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ آگے کیا ہے جی؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مسرورن انقلب ینقلب، انقلب ینقلب، انفعل ینفعل، اس کا مطلب ہوتا ہے الٹ جانا۔ اصل باب مادہ کیا ہے؟ قاف لام اور با۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانا، ایک حالت سے دوسری حالت میں ٹرانسفر ہو جانا۔ اسی سے دل نکلتا ہے، قلبن۔ قلبن کا نام اسی لیے ہے کہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، اس کے احوال کیا ہیں؟ بدلتے رہتے ہیں، اسی لیے اس کا مادہ کیا ہے؟ قاف لام اور با، قلبن، دل۔ اور دل کی کیفیت ایسی ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے۔ مومن کا دل ایسا ہی ہے کہ کبھی تھوڑا ادھر ہو جائے گا کبھی ادھر ہو جائے گا، لیکن ایمان والا یہ ہے کہ وہ بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے احتیاط کرتے چلتا رہتا ہے۔ وہ ینقلب، اور وہ لوٹے گا، پلٹے گا، پلٹی مارے گا۔ کون پلٹی مارے گا؟ من، وہی من جس کو اعمال نامہ دیا گیا۔ کدھر پلٹی مارے گا؟ الہ کی طرف، اہلہ، اہلن گھر والے، مرکب اضافی، اہلہ اس کے گھر والے، الہ کی وجہ سے اہلی جر چلا گیا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا۔ کس طرح لوٹے گا؟ مسرورن، خوش خوش، مفعول، یہ اس کی کیفیت آ رہی ہے اس کے لوٹنے کی، حال بیان کیا جا رہا ہے فعل کا، یعنی وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ انہوں نے آگے کیا بتائے گا؟ لو جی میرا نامہ مال، کامیابی مل گئی، پروانہ مل گیا مجھے۔ آگے کیا ہے جی؟ اگلا جو معاملہ ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، ہاں جی، وَرَاءَ ظَهْرِهِ، آگے کیا ہے جی؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، جو یہ میں نے ساتھ اس لیے لکھی ہے کہ دونوں کا آپس میں ریلیشن ہے۔ وہ اما، اور جہاں تک تعلق ہے، یہ اما ورڈ تفصیل کے لیے آتا ہے، اور جہاں تک تعلق ہے من اوتیا، سیم وہی من اوتیا، وہی واحد ماضی، واحد مذکر، مجہول، من اوتیا، من اس کا فاعل، نائب الفاعل، من اوتیا جسے دیا گیا، کتابہ اس کا اعمال نامہ، کہاں پہ؟ اب دیکھیں یہ پھر وراء آ گیا، لیکن یہاں وراء کس طرف ہے اس کا باقاعدہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وراء جیسے ہم نے پڑھا چاروں اطراف میں کسی بھی طرف ہو سکتا ہے، لیکن وہ بتایا جائے گا کس طرف۔ یہاں پہ وراء ظہری، مرکب اضافی، وراء مفعول کے طور پہ آ رہا ہے، اور ظاہری جر چلا گیا مرکب اضافی کی وجہ سے، اس کی پیٹھ کے پیچھے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پڑھ رہا تھا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اس کا بایاں ہاتھ یوں پیچھے کر کے اسے دیا جائے گا، بایاں ہاتھ پیچھے کر کے اسے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ یہ میں نے جو تفسیر میں پڑھا، جس کو دیا جائے گا کمر کے پیچھے یعنی کمر پہ، تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ فسوف، اب یہ وہی شرط ہے تو جواب شرط آ گیا کہ سوف ان قریب، دال عین واو، دعا یدعو پکارنا، یدعو وہ پکارے گا، ثبورن، ثبورن ہوتا ہے ہلاکت، تباہی، موت،
وہ اپنے لیے کیا مانگے گا؟ وہ کہیں گے موت اچھی ہے، موت آ جائے میں برباد ہو جاؤں. یعنی آپ عام کسی کے ساتھ کسی کو اگر سزا دی جائے، وہ کہتا ہے میں تو لٹے گیا، میں مر گیا، تو چنگا میں مر ہی جانا، میں یہ اور وہ، اس طرح سے کرتا ہے نا وہ، کہ اس کے پہ کوئی عذاب ڈھونڈتا ہے تو وہ پھر موت پکارتا ہے کہ یار اس عذاب سے تو موت بہتر ہے. اب اس کو مل گیا اور اس کو نظر آ گیا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اب وہ پکار رہا ہے کس کو؟ ہلاکت کو، تباہی کو اپنے لیے پکار رہا ہے. لیکن پھر اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اب تو تم پکار رہے ہو، تم کرتے کیا رہے ہو؟ ہاں جی، نہیں وہ ہے یدعونا، نہیں مکسر نہیں. آگے جی، فَيَصْلَى وَيَصْلَى وَيَصْلَى سَعِيرًا، واو حرف عطف. اب کیا ہوا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. واو حرف عطف، یصلا، صاد لام یا مادہ، یصلا، یصلا کیا مطلب؟ ڈال دینا. جب یصلا میننگ آتا ہے تو اس کا مطلب آگ میں ڈال دینا، ہم نے جیسے پڑھا تھا بھوننے سے مراد ہے. وَيَصْلَى سَعِيرًا، سعیر کیا ہے جی؟ دوزخ، آگ. بیسیکلی آگ بھڑکانے میں سے ہیں، تو یہ جہنم کے جتنے نام ہیں وہ آگ سے تعلق رکھتے ہیں. سعیرن بھی جہنم کا ایک نام ہے. سعیرن نصب آ رہا ہے کہ اسے پھر ڈالا جائے گا، وہ ڈلے گا، وہ جائے گا کس میں؟ جہنم میں، وہ جہنم میں جا گرے گا. آگے جی، انہو کانا فی اہلہ مسرورن، مسرورن. ہاں جی، اب اسے حالت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا تھا. یہاں سے اس کو فی الحال نکالیں. کانا فی اہلہ مسرورا، ہم نے یہ پڑھا ہے کانا یکون، کانا یکون مادہ ہے، کانا کا مطلب ہوتا ہے وہ تھا، یکون کا مطلب ہے ہو جائے گا. کانا یہ فعل آتا ہے، فعل ماضی واحد مذکر. وہ تھا فی اہلہ مسرورن، وہ اپنے گھر والوں میں خوشی خوشی تھا، خوش رہتا تھا. اس کی تفصیل مزید بھی ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا؟ وہ جو اس کے اندر ہوا موجود ہے، اس کا اسم، ہم جیسے کانا یکونو کا ناؤن ہوتا ہے، اس کا فاعل مفعول نہیں ہوتا. وہ جو اس کا ناؤن اسے باہر نکالا گیا وہ ہو گیا ہوا کانا فی اہلہ مسرورا. اس کے اوپر انا تاکید آیا، انا تاکید نے ہوا کو نصب کر دیا، تو کیا بن گیا؟ یقیناً بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوشی خوشی تھا، مسرور تھا، خوش رہتا تھا. یعنی وہ جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا، اپنی خواہشات کا غلام بنا ہوا تھا، اسے حلال حرام کی تمیز نہیں تھی. آگے کیا ہے جی؟ انہو ظن ان لن یحورا. ہاں جی، انہو ظن ان لن یحور، نون مادہ، ظن یظن گمان کرنا. اس کا فاعل کون ہے؟ ہوا، وہی. وہ ہوا کو باہر نکالیں. ہوا ظن، اس نے گمان کیا، فعل ماضی واحد مذکر. ہوا ظن، اس پہ تاکید لانے کے لیے انا تاکید آیا، انا نے ہوا کو نصب کر دیا. انہو ظن، اس نے یقیناً گمان کیا. ان، یہ پھر انا ہے لیکن تخفیف کی گئی ہے. لن حرف نفی، یہ کس پہ آتا ہے؟ مضارع پہ آتا ہے، اور فعل کے ماضی، فعل کے میننگ مستقبل میں لے کے چلا جاتا ہے. اس کا ہے ہارا یحورو، ہارا یحورو. وہی آپ کا ناقص ہے. یہ ناقص بھی کیسا ہے؟ اجوف، چونکہ بیچ میں ہا واو را مادہ ہے. اس کا ہا واو را مادہ ہے، اجوف کے قاعدے سے اپلائی ہو کے ہارا یحورو بن گیا. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریٹرن، ٹو کم بیک. اس نے گمان کیا کہ وہ ہرگز نہیں لوٹے گا. لوٹنے سے مراد کیا ہے؟ زندہ ہو کر دوبارہ، مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. اس نے یہ گمان کیا ہوا تھا کہ وہ ہرگز نہیں زندہ ہو کیا جائے گا، ہرگز نہیں لوٹایا جائے گا اپنی دوبارہ حالت میں. یہی گمان تو تھا جو اس سے سب کچھ کرواتا رہا. آج بھی دیکھ لیں جو کہتے ہیں اگلی زندگی نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہو، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کا یہی گمان ہے.
لیکن انہیں کیا کہا جائے گا؟ اس نے گمان کیا اللہ یحور کہ وہ نہیں لوٹنے والا. آگے کیا ہے جی؟ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بلکہ بے شک. اچھا اس کو یہاں پہ اگر ہم روکیں، ان کو بھی روک دیں، کان ربہ، یہ جملہ کیا تھا؟ کان ربہ بہ بصیرا. اب یہاں رب جو ہے وہ اسم ہے کانا کا، کہ اس کا رب اس کو، اچھا جیسے ہم نے پہلے بھی شاید تذکرہ کیا تھا کہ رب کے ساتھ جب کانا آتا ہے تو یہ ایک جسے ہم کہتے ہیں وہ کون سی کہلاتی ہیں؟ یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں جسے. تو عربی میں جیسے کان اللہ غفور الرحیم، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ غفور الرحیم تھا. تو جب اللہ کے ساتھ یہ کانا استعمال ہوتا ہے تو میننگ ہوتا ہے، اور یہ یقینی بات کے ساتھ ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. کانا ربہ بہ بصیرا، یہ بھی اس کے اعمال تھے، نہیں سوری، یہ وہی ہے جو گمان کر رہا تھا سارا، جس کا معاملہ چل رہا ہے، یہ وہی من ہے کہ کانا ربہ بہ بصیرا. بصیرا کا مطلب دیکھنا، اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا. اب چونکہ ماضی اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا حشر ہو چکا ہے، اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا. جملے کو کے اندر سے جو اس کا اسم تھا اس کو باہر نکالا گیا، بن گیا ربہ کان بہ بصیرا، تاکید ڈالنے کے لیے. جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ جب جملوں کی ترتیب ہیر پھیر کی جاتی ہے تو وہ تاکیدی اسلوب کے لیے کی جاتی ہے. وہ ربہ شروع میں آ گیا، ربہ مرکب اضافی ہے. اب انا مزید تاکید ایک اور آ گئی، یعنی پہلے کانا ہی کافی تھا اللہ کے ساتھ جب آ گیا، پھر اس میں سے ربہ کو باہر شروع میں لایا گیا، پھر اس کے اوپر انا آ گیا. تو یعنی یہ وہ ہے کہ فائنلائز کر دیا گیا کہ ان ربہ کان بہ بصیرا، یقیناً ضرور بالضرور بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا جب وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا. آگے کیا ہے جی؟ میرا خیال ہے کہ ہم نہیں کر سکتے آگے ٹائم جو ہے اس اتنے تک کہ ہم بس تشریح پڑھ لیتے ہیں. ہو سکتا ہے اب ہمارے ساتھ یہ معاملہ چلے گا، یہ جو ابھی ہم کہ ہمیں کاٹنا پڑے گا اگلے پورشن کے لیے، لیکن الحمدللہ ہمارا مقصد کوئی جلدی نہیں ہے، ختم کرنا نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ اڑا کے رکھ دیں. مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو پازیٹیولی کریں، آرام سے کریں، تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں اور ایٹ دی اینڈ اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں. اور ویسے بھی میرے خیال ہے شاید اگلا رکوع ہی ہے شاید. اس کی تشریح جو اب تک ہم نے پڑھا وہ کیا ہے؟ ہاں جی، نہیں بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیرہ. اذا السماء انشقت سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا. انشقاق کے معنی پھٹ جانا، اسی مناسبت سے سورہ کا نام ہے انشقاق، جب آسمان پھٹ جائے گا. اس سورہ کی ابتدا میں سابقہ سورہ تکویر، سورہ انفطار کی طرح قیامت کے بعض واقعات کے بیان سے فرمائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. یہ آسمان اور زمین باوجود اس قدر شاندار، مضبوط، محکم نظر آنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اور اس کے فرمان کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں جب تک وہ انہیں اس شکل میں قائم رکھنا چاہتا ہے. یہ قائم ہے. جس وقت اس کا حکم ختم ہو جائے گا اور یہ ختم ہو جائیں گے، اس کے حکم کے خلاف نہیں چل سکتے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یعنی ان کے اوپر لازم ہے کہ جب انہیں اجازت دی جائے، انہیں حکم دیا جائے اپنے رب کی طرف سے، تو وہ پھٹ جائیں. ایک انسان ہی ہے، یقین کر لیں، جمادات، نباتات، حشرات سب جو ہیں اپنے رب کے حکم کے تابع ہیں، ایک پل ادھر ادھر نہیں ہوتے. بس ایک انسان ہے، وہ اس لیے کہ انہیں انسان کو دو راستے دکھا دیے. اور خیر ہمارے اوپر ہمارا دشمن بھی کھڑا ہوا ہے، عدو مبین، بہت بڑا دشمن ہے، کوئی چھوٹا موٹا دشمن نہیں ہے. طارق جمیل صاحب ایک بیان فرما رہے تھے، یا ایک اور عالم تھے، کہ ابلیس کو کوئی معمولی نہ سمجھیں آپ، اس کا ایکسپیرینس ہزاروں سال کا ہے. جیسے تجربہ بڑھتا ہے اس کے ترتیب بھی بڑھ جاتی ہے. تو جیسے جیسے دنیا ماڈرنائز ہو رہی ہے، ابلیس بھی ماڈرن ہو رہا ہے، ماڈرن طریقے لے کے آ رہا ہے. دیکھیں جب ماڈرن نہیں تھے تب وہ اور طرح کھسکا لیتا تھا لوگوں کو. اب یہ ہے کہ ویسے اب اس کے حربے آسان ہو گئے ہیں، اب اس کے چیلے بڑھ گئے ہیں. پہلے اس کے چیلے کم تھے، جیسے جیسے ہم یہ ٹیکنالوجی میں بڑھتے جا رہے ہیں اس کے چیلوں کا بھی اضافہ ہو رہا ہے. ہاں جی، اس کے گیجٹ بڑھ گئے ہیں. ہاں جی، تو صاحب ہے کہ وہی کانا پھوسی کرتا ہے نا، خناس ہے نا، آتا ہے کان میں ڈالا، وسوسہ ڈالا اور گیا اور کامیاب اپنا کام کر لیا.
اور جب زمین کھینچ ڈالی جائے گی، اذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت، جب زمین کھینچ کر بڑھا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کی چیزوں کو باہر اگل دے گی، خالی ہو جائے گی۔ جب زمین جیسے زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تو جب زلزلہ، دیکھیں ابھی زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ الٹ پلٹ ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ اتنی پھٹتی ہے کہ درمیان کی چیزیں باہر آ جاتی ہیں۔ اور یہ تو عام چھوٹے موٹے زلزلے ہیں، 7 ریکٹر فلانا ریکٹر، وہ تو جب رب کہہ رہا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، پھر کیا ہے یہ، اور جو اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ اس سے زیادہ سخت ہے کہ جس طرح ہلانے کا حق ہوتا ہے نا، ایسے ہلایا جائے گا۔ یعنی اس دن زمین اس طرح کھینچ کر پھیر دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی جیسے چمڑا یا ربڑ کو کھینچا جاتا ہے۔ تب یہ زمین فراخ اور وسیع ہو جائے گی اور اس کی سطح بالکل ہموار ہو جائے گی تاکہ اولین اور آخرین اس پر سما سکیں۔ تعداد بڑھ گئی نا، تو اللہ کیا ہے، زمین کو پھیلا دیں گے، ربڑ کی طرف فرش بنا دیں گے۔ پہلے تو زلزلہ آئے گا نا، سب کچھ اٹھل پٹھل ہو کے نکل آئے گا باہر جو نکلنا ہے، زمین اپنا سب کچھ نکال پھینکے گی۔ اس کے بعد چونکہ جب حساب کا نظام قائم ہوگا اور لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان بن رہا ہوگا، تو پھر سب ہموار کر دیا جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جزا کا دن، اس پہ صاف جزا کے دن کی طرف اشارہ ہے، دعوت فکر ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک یعنی مرنے کے وقت تک کام میں کوشش کر رہا ہے، پھر تو قیامت میں اسے جام ملے گا۔ اس میں تمام انسانوں کی طرف خطاب ہے، نیک ہو یا مومن، بد ہو یا کافر، جو دنیا میں سرگرمی کر رہا ہے، ہر شخص کسی نہ کسی کام و جد و جہد میں لگا ہوا ہے۔ اس کی قوتیں، اس کی صلاحیتیں مختلف کاموں میں صرف ہو رہی ہیں، کوئی نیکی، کوئی حسنات میں محنت مشقت اٹھاتا ہے، کوئی بدی اور نافرمانی میں جا کھپتا ہے، کوئی اپنے رب کی اطاعت اور اس کو راضی کرنے کی کوشش فکر میں لگا ہوا ہے، کوئی طلب دنیا اور اس کے لذات اور شہوات کے حاصل کرنے میں سرگرداں ہے۔ تو قصہ مختصر کہ وہی بات جو ہم نے پہلے کی تھی کہ تمام انسانیت اس وقت مصروف ہے اپنے کسی نہ کسی کام میں۔ البانی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات، یعنی وہ میرے دل پہ لکھی گئی، کہ ہم سب سفر کر رہے ہیں، لیکن اصل کامیابی وہ ہے کہ اس سفر میں موت آئے تو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان پر آئے، ہدایت پر آئے، خاتمہ بالایمان ہو۔ فائدہ یہاں لکھتے ہیں کہ یہاں ان آیات میں آسمان و زمین دونوں کے متعلق واضحۃ ربیہا وحقت جو فرمایا گیا، یعنی آسمان و زمین دونوں اپنے رب کے حکم پر کان دھریں گے اور یہی ان کے لیے زیبا بھی ہے۔ تو اس حقیقت کے اظہار میں ایک طرف تو اللہ عز و جل کی مالکیت اور اس کے اقتدار کو سامنے لانا ہے اور انسان کو یہ بتانا ہے کہ جس خدا کی اطاعت سے اے غافل اور منکر انسان تو منہ موڑ رہا ہے، اس کا حکم کس طرح اس پوری کائنات پر حاوی ہے، اور دوسری طرف اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کی ایک دلیل پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ آسمان و زمین میں اس لیے اس کے حکم پر کان دھرتے ہیں کہ وہ ان کا رب ہے، ان کا آقا ہے، ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے، ان کے وجود و بقا کا مدار اسی کے حکم پر اور اسی کے رحم پر ہے۔ خوش نصیب لوگ، ان کا ہم نے تذکرہ کر لیا، وہی احادیث کا اس میں تذکرہ ہے کہ وہ کون سے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، اب پیچھے پوری بات چل رہی تھی جس میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پھر دوسرا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ۔ اب دو باتیں تھیں، اس کے بعد پھر ایک تاکید کے لیے قسم آئی ہے۔ بس لا اقسم بالشفق، لا زائدہ ہے جیسے ہم نے پڑھا ہے، قسم اٹھانے کے ساتھ آ رہا ہے، جیسے لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بہذا البلد، لا زائدہ ہے۔ اقسم ہم سورہ بلد میں کر چکے ہیں، قاف سین میم مادہ ہے باب افعال میں۔ اقسم یقسم، قسم اٹھانا، اور پھر جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے وہ کس سے آتا ہے؟ با کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے، تو وہ با حرف جر آیا، اس نے کیا کیا؟ الشفق کو الشفقی کر دیا۔ تو یہ اب اقسم واحد متکلم فعل مضارع، فاعل کون ہے؟ انا فاعل ہے، اور بالشفق کیا ہے؟ متعلق ہے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں کس کی؟ شفق کی۔ شفق کیا ہوتا ہے جی؟ صبح کی نمودار ہوتی ہے، صبح کی جو سفیدی ہوتی ہے اسے شفق کہتے ہیں۔ یہاں پہ اس کی جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے وہ ہے سفیدی جو سرخی کے بعد نمودار ہوتی ہے، سورج کے غروب کے وقت دن کی روشنی کا رات کی سیاہی سے مل جانا بھی شفق کہلاتا ہے۔
ٹھیک ہے جی. شفق کی ایک تعریف ہے, اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. واللیل وما وسق, واللیل وما وسق, واللیل وما وسق. اور کس کی قسم کھائی؟ رات کی. واو حرف عطف کس یعنی اب یہ اس رات کی وہ حالت آ رہی ہے کہ کس حالت میں قسم کھائی؟ ما صلہ جو وسقا. وسقا کا مطلب ہوتا ہے کیا کر دینا؟ سمیٹ دینا, لپیٹ دینا, اپنے اندر لے لینا. اور وہ کیا کرتی ہے؟ رات کیا کرتی ہے؟ لپیٹ لیتی ہے, سب چیزوں کو اپنے اندر لے لیتی ہے. ما وسقا, اب ما کیا ہے؟ وہ سب کو اپنے اندر شامل کر رہا ہے کہ جب وہ کیا ہر چیز کو لپیٹ, جو ہی رات آتی ہے تو وہ حتیٰ کہ وہ سورج کو بھی اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے, ہم سب کو اپنے اندر لے لیتی ہے, ایک تاریکی چھا جاتی ہے, رات پوری طرح چھا جاتی ہے. ما وسقا. اب واو سین کاف مادہ آ گیا, فعل ماضی واحد مذکر کا یہ صیغہ ہے, اور واو سین قاف واو آنے سے یہ غیر صحیح فعل بن گیا. غیر صحیح فعل. غیر صحیح فعل کیا ہوتا ہے؟ یا تو حمزہ آ جائے, یا تکرار ہو جائے, یا حروف علت آ جائیں تین جگہ پر, جسے مثال, اجوف اور ناقص کہتے ہیں. تو یہ مثال ہے جو غیر صحیح افعال میں سے ہے. پھر اس کا مضارع کیا بنے گا؟ یسیقو. واو اس میں سیدھا ڈراپ ہو جاتا ہے, یسیقو. کیا بن گیا جی؟ یسیقو. وسقا یسیقو. واللیل وما وسقا. آگے کیا ہے جی؟ والقمر والقمر اذا اتسق. اب اور کس کی قسم کھائی؟ چاند کی. اور چاند کی قسم اذا زمانے کو ظاہر کر رہا ہے کہ جب. اذا یہاں پہ زمانے کے طور پہ آ رہا ہے, ظرف زمان. اذا جب کیا ہو وہ. اب دیکھیں فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے, یہ باب افتعال میں سے ہے. افتعال یفتعل میں سے اتسق یتسق. اس کا مطلب ہوتا ہے پورا ہو جانا, کمپلیٹ ہو جانا. والقمر اذا اتسق, اور جب چاند کیا ہے؟ پورا ہو جائے, جب چاند پورا ہو جائے. اب یہ دیکھیں اللہ نے یہ قسمیں کھائی ہیں, اور اس کے بعد فوراً ایک موضوع چینج ہو رہا ہے, بڑا امپورٹنٹ سا پوائنٹ ہے جو ہماری پوری زندگی کو کور کرتا ہے, موجودہ اور آنے والی زندگی کے ہر لحاظ کو وہ اپنے اندر سمو لیتا ہے. کیا ہے جی؟ وعلیکم السلام. لترکبن طبقا لترکبن طبقا عن طبق. ہاں جی, لترکبن, اس کو کوئی اوپن کر سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کے اصل مادے کے الفاظ کیا ہیں؟ نہیں, اصل تین ہی ہوتے ہیں. نہیں, را, کاف اور با. راکب یرکبو, سوار ہونا, سوار ہونا. راکب یرکبو, سعودیہ میں جاتے ہیں نا ٹیکسی والے کیا کہتے ہیں؟ ارکب, سوار ہو جاؤ, ارکب. تو راکب یرکبو, سوار ہونا. اب اس سے یہ فعل مضارع ہے. اب مزید آگے چلیں, تا علامت مضارع ہے. ترکبونا, تم سب سوار ہوتے ہو, تم سب سوار ہوتے ہو. ترکبونا. اب یہ نون تشدید والا آ گیا, یہ کیا ہے؟ یہ اس کی تاکید ہے فعل مضارع کی, شدید تاکید. اب وہ تاکید سے کیا ہوتا ہے؟ چینج ہو کے ترکبونا, تم ضرور بالضرور سوار ہو رہے ہو, سوار ہوتے ہو. اور لام کیا آ جاتا ہے؟ لام مزید تاکید کے لیے آتا ہے, اور اس کے جو میننگ ہے اس کو حال کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. یعنی تاکید تو آ چکی, لیکن لام تاکید لا کے پریزنٹ کے اوپر اس کو فکس کر دیتا ہے. لترکبن, تم ضرور بالضرور سوار ہو رہے ہو, ہوتے ہو. کہاں؟ طبقاً, یا مفعول کے طور پہ آ رہا ہے. کس طرح؟ طبق کیا ہوتا ہے جی؟ منزل, درجات. طبقاً عن طبقن, درجہ بدرجہ, درجہ بدرجہ. یعنی اب یہ مفعول ہوا, عن طبقن یہ متعلق فعل بن گیا. یعنی اب یہاں دیکھیں, یہ نہیں ہو رہا کہ آپ کسی سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں یا آپ کسی درجے کے منزلوں کے اوپر چڑھ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ ہماری زندگی گزشتہ یا آنے والی, اس کی ترتیب ایسی ہے کہ وہ بدلتی رہتی ہے.
وہ ایک سے یعنی آپ پیدا ہوئے، پھر بچپن آیا، پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپا، پھر موت، پھر حیات دوبارہ، پھر آپ کا حساب کتاب، پھر جنت، پھر جہنم. تو کیا ہے، ایک سے دوسرے سٹیج میں تم ٹرانسفر ہوتے رہتے ہو. انشاءاللہ اس کی ہم تشریح جو ہے وہ آخر میں درس قرآن میں دیکھیں گے. یعنی یہ زندگی کی حالت کو بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کی حالت، اور اگر آپ اس کو دوسری طرف لے کے چلے جائیں، صحت سے بیماری، بیماری سے صحت، غریبی سے امیری، امیری سے غریبی، آسانیوں سے مشکلیں، مشکلوں سے آسانی، تو کیا ہے کہ ہماری جو زندگی کی حالت ہے وہ درجہ بدرجہ بدلتی رہتی ہے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یقیناً تمہارے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے اور ضرور بے ضرور ہو رہا ہے. کوئی بھی کانسٹنٹ کسی ایک پوزیشن میں نہیں ہے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی پوزیشن چینج ہو رہی ہے. کوئی بھی ہے زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی جگہ پہ ہے، کسی بھی موقع میں ہے. آگے کیا ہے جی؟ فما لہم فما لہم لا یؤمنون. فا تو پس، یعنی جب قسمیں کھائیں پھر بتا دیا تمہاری حالت یہ ہے زندگی کی. فما، ما کیا، یہ بیسیکلی تعجب کی طرف جا رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، میں نے آپ کو کہنا ہوں بھی تمہیں کیا ہوا ہے. میں تعجب سے پوچھتا ہوں، میں کو آپ کو پریشان دیکھتا ہوں، کسی فکر میں، ما لکا، واٹ ہیپن ٹو یو، ما لہم، تو انہیں کیا ہو گیا ہے، انہیں کیا مسئلہ ہے، کیا ہو گیا ہے، کیا دماغی خرابی ہے ان لوگوں کو. لا حرف نفی، فعل مضارع، یؤمنون، حمزہ میم نون مادہ، باب افعال میں جا کے آمن یؤمن، ایمان لانا. فما لہم، انہیں کیا ہو گیا ہے، لا یؤمنون. اب یہ ان کے کیا ہونے کی حالت بتائی جا رہی ہے. فعل مضارع جمع مذکر غائب جو یہ ہم کی طرف آ رہا ہے. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، یہ ایمان نہیں لاتے. فما لہم لا یؤمنون وَإِذَا، اب اسی ایمان نہ لانے کی آگے مزید کنڈیشن آ رہی ہے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ قرآن لا يسجدون. وَإِذَا، پھر زمانہ ظرف زمان آ رہا ہے، اور جب کیا ہوتا ہے، قاف را حمزہ مادہ ہے، قرأ یقرأ، پڑھنا، تلاوت کرنا، اور یہ فعل ماضی واحد مذکر مجہول ما لم یسمى فاعلہ، جس کا فاعل کا تذکرہ نہ ہو اس کے لیے نائب الفاعل ہوگا. اس کا نائب الفاعل کیا ہے؟ القرآن، یہ اس کا نائب الفاعل ہے. وَإِذَا قُرِئَ، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے، علیہم، جب یعنی قرأت علیک، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے آپ پر پڑھا، اس کا مطلب ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھا. جب آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے قرأ کا فعل آتا ہے تو اس کی الگ ہی پریپوزیشن آتی ہے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، علیہم متعلق فعل بن رہا ہے، لا یسجدون، یعنی اب یہ اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ کیا نہیں کرتے. یقین کریں بعض میں کیا کرتا ہوں کہ سجدہ تلاوت بسا اوقات ڈیلے کر دیتا ہوں، قرات کر رہا ہوں، کرسی پہ بیٹھا ہوں یا کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ میرے پاس سجدہ تلاوت کی کنڈیشن نہیں، لیکن جب یہ آیت کبھی میں پڑھ رہا ہوتا ہوں اور میں اس کنڈیشن ہوں تو پھر میں کچھ بھی کر کے کوشش کرتا ہوں کہ فوراً سجدہ کیا جائے. کیوں؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں. سین جیم دال مادہ ساجدہ، یسجدو، وہ سجدہ کرتے ہیں، یسجدون فعل مضارع واحد مذکر غائب، اور وہ کون ہے؟ یہ جو ہم ہے. جب ان کے اوپر قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. آگے کیا ہے جی؟ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، الذین، جو، یہ وہی لا یؤمنون ہے جنہوں نے انکار کر دیا ہے. کفروا، کاف رامادہ فعل ماضی واحد مذکر کون؟ غائب. کفروا، انہوں نے انکار کر دیا ہے. کفروا کس صورت میں؟ یعنی اب ان کے سامنے اللہ نے ان کو خبریں بھی دیں، اس کے بعد انہوں نے انکار تو کیا ہی کیا، انکار سے بڑھ کے کیا؟ جھٹلایا. جھٹلانے سے مراد کیا ہوتا ہے؟
ایک چیز کا انکار کر دینا اور پھر اس کو کہنا کہ یہ جھوٹی بات ہے، جھٹلا دینا۔ دیکھیں کفرہ کا مطلب اس نے انکار کر دیا، ایک ہے کذبہ، یہاں اس نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ نعوذ باللہ انہوں نے کیا کہہ دیا؟ نبی بھی نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، یہ قرآن بھی سچا نہیں ہے، کیونکہ اگلی جو ہم سورہ پڑھیں گے اس میں یہ بات آئے گی۔ تو بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، یکذبون، جھٹلاتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں۔ آگے کیا جی؟ واللہ اعلم بما یوعون، اور حرف عطف اللہ اعلم۔ اچھا یہ ہم بعض دفعہ جب کوئی بات ہوتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اعلم، اس کا مطلب ہے کہ اللہ جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ ہی جانتا ہے، یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ اعلم اسم تفضیل کا صیغہ ہے، افعلو کے وزن پہ، علم یعلم۔ اب دیکھیں اس میں اعلم میں جانتا ہوں، لیکن جب یہ اسم تفضیل بنے گا تو کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ جاننے والا۔ اور کیسے پتہ چلا اسم تفضیل ہے؟ پیچھے مبتدا آ رہا ہے واللہ اعلم، اور اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اللہ ہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ واللہ اعلم، تو اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، سب سے بہتر طرح جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ بما، با حرف جر جو ہے، ما جو صلہ کے طور پر، جو کیا کرتے ہیں؟ یوعون، واحد مذکر غائب جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب مضارع، یوعون، اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی، اس کا جو ایگزیکٹ میننگ ہے وہ بھرنا، ٹو فل۔ دیکھیں وعاءن، وعاءن وہ برتن ہوتا ہے، اسی سے نکلتا ہے۔ اوعیتن اس کی جمع ہے، سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے کہ جب انہوں نے تلاشی کی تو انہوں نے سب سے پہلے ان کے بھائیوں کے اوعیہ کی تلاشی لی، اور پھر وعاء اخی ہوا، پھر ان کے بھائی کی برتن کی تلاشی لی۔ تو یہ یوعون ہوتا ہے، واو عین یا مادہ ہے، اس کا واو عین یا مادہ ہے۔ اوعا یوعی، اوعا یوعی باب افعال میں ٹو فل، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ٹو فل نہیں ہے، یہاں پہ اس کا مطلب واللہ اعلم بما یوعون، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے ان کو، بما یوعون، جو کچھ وہ اس کے اندر کیا ہے؟ چھپائے ہوئے ہیں، محفوظ کیے ہوئے ہیں، جمع کیے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ تھیلا بھرنے کے، برتن بھرنے کے جو الفاظ میں استعمال ہوتا ہے نا، وہ یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، اوعا یوعی۔ تو یہاں سے کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا ہوا؟ اپنے سینوں کو بھرا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ اب ان کو کیا ہو رہا ہے جی؟ اب انہوں نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ فبشرہم بعذاب علیم۔ بشر یبشر باب تفعیل، باشین را مادہ، بشر یبشر خوشخبری دینا، یہاں سے امر بن رہا ہے۔ امر کا فاعل کون ہے؟ انتا۔ یوعون کا فاعل کون ہے؟ ہم۔ یکذبون کا فاعل کون ہے؟ ہم۔ کفروا کا ہم، یسجدون کا ہم۔ تو یہاں بشر، تو بشیر تھا، تا ڈراپ ہوا، را ساکن ہوئی، بشر بن گیا، الف لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ پروناؤنس ہو سکتا ہے۔ بشر انتا، یعنی آپ کیا کریں؟ خوشخبری دے دیں۔ فاعل اس میں انتا، اور مفعول کون ہے؟ ہم۔ انہیں خوشخبری دے دیں، انہیں خوشخبری دے دیں، کس چیز کی؟ باحرف جر عذابن۔ اچھا دیکھیں غور، یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، عذابن نکرہ لایا جا رہا ہے، پہلی بات، اور نکرہ تب لایا جاتا ہے جب اس کی چیز کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کو عظمت کو، کہ بڑا عذاب، بعذابن۔ پھر کیا ہے؟ علیمن، علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک۔ انہیں دردناک عذاب کی کیا کریں؟ خوشخبری دے دیں۔ کیا جی؟ کسی کو سزا کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ مبارک ہو تمہیں جیل ہو گئی ہے، مبارک ہو تمہیں بیماری ہو گئی ہے، مبارک ہو تمہیں فلاں ہو گیا، نہیں دی جاتی۔ لیکن ایک صورت میں دی جاتی ہے، جب آپ کسی کا مذاق اڑانا چاہیں، اس کا استہزاء کرنا چاہیں، اس کو یعنی اس طرح سے جتلانا چاہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایگزامپل دیتا ہوں، ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ گالم گلوچ، تباہی، یعنی الیاذ باللہ، جو انسانی زبان میرا خیال ہے کہ سلیم زبان ادا بھی نہیں کر سکتی، ایسے الفاظ لکھتے ہیں۔
کبھی کبھار میں کوشش کرتا ہوں لکھ دوں کہ یار خیال کیا کریں، پھر میں کیا کرتا ہوں، مبارک ہو آپ کو، مبارک یہ ہو کہ اللہ نے آپ کے نامہ اعمال میں یہ لکھ لیا ہے۔ یہ صرف کس لیے؟ جھنجھوڑنے کے لیے، کہ کسی طرح تو احساس کر لو کہ اللہ نے تمہارے نامہ اعمال میں لکھ لیا ہے۔ اگر ہمیں سے کوئی گالی دیتا ہے اسے بھی مبارک ہو، اس کے اعمال میں لکھا جا رہا ہے، اس کو تو خوشی منانی چاہیے کہ اللہ نے اس کا ریکارڈ کر لیا، لیکن اس کے پاس وقت ہے ابھی کہ وہ کیا کرے، توبہ کر لے، مٹ جائے گا، توبہ کر لے مٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے پلیٹ صاف کرے گا جیسے ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے اب کیا ہے، یہ استہزاء انہیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ خوشخبری دے دیں ان کو، مبارک ہو بھائی تمہارے لیے تو بڑا انتظام ہو گیا ہے۔ عقل رکھنے والے اس سے ڈر جائیں گے کہ بھائی اللہ خیر کرے، یار عقل کر لینی چاہیے، واقعی یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آگے کیا ہے جی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا جی، لہم اجر غیر ممنون، سوائے کن لوگوں کے؟ اب دیکھیں وہاں کیا ہے، بشرہم بعذاب علیم، لیکن کیا ہے، سوائے ان لوگوں کے، الا الذین، صلہ جو، آمنو، حمزہ میم نون مادہ، آمن یؤمنو ایمان لانا، آمنو وہ ایمان لائے، ہم اس میں فاعل ہے، وعملوا الصالحات یہ بھی فعل ماضی اور جمع غائب مذکر، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات کیسے عمل کیے، نیک اعمال کیے، صالحاتن کی جمع صالحاتن حالت نصب میں، صالحاتن معرفہ بن گیا، الصالحات، لہم ان کے لیے، متعلق فعل ہو گیا، یعنی ان دونوں کے لیے، لہم اجرن ایک بہت بڑا اجر ہے، ایک بہت بڑا اجر ہے۔ پہلے تو اجر النکرہ کر کے ایک بہت بڑا اجر ہو گیا، لیکن پھر اس اجر کی یہ صفت آ گئی، اب یہاں پہ اجر موصوف اور یہ صفت ہے، غیر ممنون، ممنون ہوتا ہے رکنے والا، ممنون قطع ہونے والا، رک جانے والا، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ جنت کی صورت میں ایک نہ ختم ہونے والا اجر ہے، نہ ختم ہونے والے چیزیں عطا ہونے والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں جنت میں جانے والا بنا دے، ہماری جو کوتاہیاں غلطیاں ہیں ان سے صرف نظر کر دے، درگزر کر دے، بے شک تو رحیم و کریم ہے۔ ہم سوائے تیری رحمت کے اور کوئی آسرا نہیں لگاتے، ہم اعمال سے خالی ہیں، ہم صرف تیری رحمت کی طرف دیکھتے ہیں بس، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے اکاؤنٹ خالی ہیں، صرف ایک امید ہے، وہ ہے رحمت کی امید۔ تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں لیکن تیری رحمت سے امید رکھتے ہیں۔ دیکھیں دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو صرف رحمت پہ نظر رکھ لیتے ہیں اور عذاب کو ترک کر دیتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو دونوں طرف آتے ہیں، جو مومن کا معاملہ دونوں طرف کا ہوتا ہے کہ وہ عذاب کا ڈر بھی رکھتا ہے اور رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ لیکن جنہوں نے خالی رحمت کی امیدیں لگا لی ہوئی ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں، جو دل چاہا کر لیا، وہ پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ بھی شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ وہ اس چکر میں پھنسا کے ان سے گناہ پہ گناہ کرواتا رہتا ہے۔ اس سورہ کا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اسے میں دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ سورہ شروع کرتے ہیں۔ انسانی حالات کی تبدیلیاں، والقمر اذا اتسق، چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے، تو ان تینوں حالات کی قسم کھا کر فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم لوگوں کی ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں پہنچنا ہے، یعنی ایک منزل کے بعد دوسری منزل طے کرنی پڑے گی۔ پہلے ماں کے پیٹ میں رہنے کی ایک منزل، جب اس منزل کو طے کر کے دوسری منزل کے میں قدم رکھا، یعنی بچے کی شکل میں پیدا ہوا، دنیا میں آیا، پھر لڑکپن کی منزل کو طے کر کے جوانی کی منزل میں آیا، تو یہ وہ منزلیں ہیں جن کا اس میں تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اخیر میں جنت یا جہنم میں ٹھکانہ ہوگا۔ تو تغیرات جو ہے وہ عالم خصوصاً انسان کا تغیر و تبدل بآواز بلند پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے انسان تو کہیں سے آیا ہے اور بے اختیار مسافر کی طرح کہیں جا رہا ہے، جو کسی کے روکنے سے نہیں رکتا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ آگے فرمایا کہ ان منکرین کو کیا ہو گیا ہے جو ان حقیقتوں کو تسلیم نہیں کرتے اور قرآن جو کہہ رہا ہے اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔
آخرت کے لیے کیوں نہیں کرتے سامان؟ کیا وجہ ہے کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کی گردنیں اطاعت و فرما برداری کے لیے کیوں نہیں جھک جاتی؟ اگر ان کی عقل خود بخود ان حالات کو دریافت نہیں کر سکتی تو لازم تھا کہ قرآن کے بیان سے فائدہ اٹھاتے، لیکن اس کے برخلاف ان کا حال یہ ہے کہ قرآن کو سن کر بھی ذرا عاجزی اور تزلزل کا اظہار نہیں کرتے، حتیٰ کہ جب مسلمان خدا کی آیات سن کر سجدہ کرتے ہیں تو ان کو سجدہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ فقط اتنا ہی نہیں کہ اللہ کی آیات سن کر عاجزی اور تزلزل کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ قرآنی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور دلوں میں جو تکذیب و انکار اور بغض و عناد اور حق کی دشمنی بھری ہوئی ہے اس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ یعنی انہوں نے جو جھٹلانے کے بعد جو باقی ان کے دو ابھی جس کا اظہار نہیں کر پائے، اس کا کیا ہے کہ وہ اللہ ان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ہم جی اگلی سورت کا کچھ حصہ آج کرتے ہیں، بہت امپورٹنٹ سورہ ہے۔ جیسے اس میں بھی وہی تذکرہ ہے جیسے ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جنت، جہنم، نیک اعمال، برے اعمال، نیک اعمال والے کہاں جائیں گے، برے کہاں جائیں گے۔ جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ڈفرنٹ طرح سے ہمیں کسی طرح یعنی ڈفرنٹ طرح سے ہمارے معاملات بتا رہے ہیں کہ کسی طرح ہم اللہ سے ڈر جائیں، کسی طرح ہم اللہ سے ڈر جائیں، مراد اللہ سے محبت کرنے لگیں اور اس کی خشیت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لینا، ہم پر احسان کرنا اور ہمارا جو حساب ہے اسے آسان کرنا، اور ہمارے لیے دنیا میں بھی نیک اعمال پر جو ہے عمل کرنا آسان بنا دیں، میرے لیے یہ کام کرنا آسان بنا دیں، میرے جو ساتھی یہاں آ رہے ہیں ان کے لیے یہاں آنا آسان فرما دیں، اور جن کو آن لائن کا سلسلہ شروع کیا ہے ان کے لیے یہ سننا آسان فرما دے۔ اس میں جو ہماری کوئی ٹیکنیکل رکاوٹیں آئیں، کوئی بھی رکاوٹ ہے اسے دور فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔